اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 52 سے شروع کرتے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے۔ اللہ ہی کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے باطل پر اور انہوں نے انکار کر دیا اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ مانگتے ہیں آپ سے عذاب کہ جلدی عذاب لے آؤ۔ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے کہ ایسا نہ کرو تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ فوراً کہہ دیتے تھے کہ لے آؤ عذاب، ہم بھی تو دیکھیں کیسا ہوتا ہے عذاب، مطلب مذاق اڑاتے تھے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا عذاب کا تو ہم اسی وقت عذاب لے آتے۔ جب وہ ایسے کہتے ہیں تو اسی وقت ہم عذاب لے آتے، لیکن ہم تو مہلت دیے چلے جاتے ہیں کہ شاید اس کو عقل آ جائے۔ تو یہ جو عذاب ہے یہ تو فوراً آ جائے گا، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم جو ہے اس کو گھیرے میں لے رکھا ہے کافروں کو، جہنم نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ثُمَّ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور پھر جس وقت ان پر آ جائے گا عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، تو وہ کہیں گے، تو ان سے کہا جائے گا ذوقوا، چکھو ما کنتم تعملون، جیسے کہ تم عمل کرتے تھے ویسا ہی اب مزہ چکھو اس عذاب کا۔ یا عبادی الذین آمنوا، اب یہاں اللہ نے کن کو پکارا ہے؟ ایمان والوں کو، ان سے خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، تو یہاں اللہ تعالیٰ ہجرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان والے ہو، مومن ہو، تو ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ وہیں رہیں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے یا جو ان کا ملک ہے، ہجرت کر جاؤ۔ اگر اللہ کی راہ میں اگر تمہیں ستایا جا رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ کی زمین میں کہیں بھی چلے جاؤ۔ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، جہاں مرضی جا کے اپنی زندگی گزارو۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ قوم اور وطن جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ایمان ہے، مذہب ہے، دین ہے۔ تو جہاں دین کی وجہ سے تمہیں تنگ کیا جا رہا ہے تو تم چھوڑ کے اس ملک کو دوسرے ملک چلے جاؤ۔ یہاں ہجرت کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن تو عبادت میری ہی کرو، یہ نہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں رہنا ہے تو یہ چھوڑ دو اور جیسا ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب اختیار کرو، ایسے نہیں ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، تو ہم ان کو ضرور جگہ دیں گے یا ضرور انہیں بسائیں گے۔ کہاں جگہ دیں گے؟ من الجنت غرفاً،
जन्नत के ऊंचे ऊंचे महलों में तदरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा, जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, उन महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी जिसमें वो हमेशा रहेंगे। नेम अजरुल आमिलीन, क्या ही अच्छा ये अजर है अच्छे काम करने वालों के लिए। अल्लज़ीना साबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा किया, उनके लिए ये सब कुछ। वकायन, और कितने ही, अल्लाह फरमा रहा है कितने ही, मिन दब्बतिन ला तामिलु रिज़्क़हा, कितने ही जानदार ऐसे हैं जो कि अपना बोझ अपने नहीं उठाए फिरते, अपना रिज़्क़ का बोझ उठाए नहीं अपने साथ फिरते, वो भी तो जिंदा है ना। अल्लाह उन्हें रिज़्क़ देता है, अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ देता है, व इय्याकुम, और तुम्हें भी देता है। और इंसानों को अल्लाह समझा रहा है कि अल्लाह तो उन्हें भी रिज़्क़ देता है, जानवरों को भी, और तुम्हें भी देता है। वह हुव समीउल अलीम, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। तो यहाँ 859 और 60 इन दोनों आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जायदादों पर भरोसा करने की बजाय तुम अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह की राह में जो मुश्किलात आती हैं, सब्र के साथ उनका मुकाबला करो। हिजरत करने में जान और रिज़्क़ की बिल्कुल परवाह ना करो, और परेशान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो तुम लोग तो सामने देखते हो कि जो जानवर हैं वो अपना रिज़्क़ उठाए नहीं फिरते, तो तुम लोगों को क्यों डर है कि अल्लाह रिज़्क़ नहीं देगा। अल्लाह तो हर वक्त रिज़्क़ देता है, हर किसी को देता है, किसी को भूखे नहीं मारता। अल्लाह के फजल से सबको रिज़्क़ मिलता है। तुम जान और रिज़्क़ की फ़िक्र किए बग़ैर ईमान की फ़िक्र करो, अल्लाह तुम्हें अपने फजल से रिज़्क़ मुहैया करेगा। सुभान अल्लाह। वला इन सअल्तहुम मन खलक़ अस्समावाति वल अर्द व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर वला यक़ूलुन्ना अल्लाह फ़अना याफ़कून। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर इन काफरों से आप पूछो कि किसने ये आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, तो वो क्या कहेंगे, और किसने ये मसख़र कर दिया या काम पे लगा दिया सूरज को और चाँद को, तो वो फ़ौरन कह देंगे कि अल्लाह ने। फिर क्यों ये इधर उधर मारे फिरते हैं, इन्हें अकल क्यों नहीं आती। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू, अल्लाह ही है जो रिज़्क़ जिसके लिए चाहता है कुशादा कर देता है अपने बंदों में से, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। तो अल्लाह इस हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ को जानने वाला है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम वला इन सालतहुम, अगर तुम उनसे पूछो मन नज़्ज़ला मिनस समाई माअन फअहया बिहिल अर्द मिन बअदि मौतिहा ला यक़ूलुन्ना कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पहले तो ये पूछा था कि किसने ये आसमान ज़मीन पैदा किए, फिर ये पूछा कि किसने आसमान सूरज और चाँद को काम पे लगाया या मुसख़्ख़र किया, तो सबका जवाब यही था कि अल्लाह ने। वो काफ़र लोग फ़ौरन कह देते थे, यानी दिल से तो वो इकरार करते थे, मान चुके थे, लेकिन ज़ुबान से इकरार नहीं करते थे, ज़ुबान से नहीं बोलते थे, हट दर्मी इतनी थी उनकी। तो आयत 61 और 63 में जब कुफ़ार और मुशरिकीन दोनों से ये सवाल किया जाता है कि बताओ ज़मीन और आसमान किसने बनाया, तो फ़ौरन कह देते हैं अल्लाह ने। कौन बारिश बरसाता है ज़मीन पर, उसको शादाब करता है, तो वो फ़ौरन कहते हैं सब अल्लाह ने पैदा किया, सब अल्लाह ही उस मुर्दा ज़मीन को फिर से ज़िंदगी देता है। तो उस वक्त वो कह देते हैं कि हमारे बुतों ने तो ये पैदा नहीं किया, अल्लाह ही ने पैदा किया। तो फिर
حمد کے لائق اللہ ہی ہے، تو اللہ ہی کی حمد تعریف کریں، اسی سے دعا کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کا حکم مانیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں۔ لیکن نہیں، وہ اس راستے پر آتے ہی نہیں تھے، اڑے ہوئے تھے اپنی بات پر۔ تو کون زندگی دیتا ہے؟ موت کے بعد وہ بھی اللہ ہی دے گا۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی قابل تعریف ہے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ جو زندگی ہے نا دنیا کی، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ یہاں ہم آزمائے جائیں گے اور آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر تو جو ہے وہ زندگی ہے۔ زندگی تو وہاں سے شروع ہونے ہے، یہ تو آزمائش کا وقت ہے، ہمیں آزمائشیں آئیں گی اس دنیا میں، اور وہاں زندگی اصل شروع ہوگی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، خالص ہو کے، خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، تو جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، خشکی پر وہ آ جاتے ہیں، اِلَى الْبَرِّ، یعنی سمندر سے نکل کر وہ خشکی پر آ جاتے ہیں، اور طوفان سے ان کو نجات مل جاتی ہے۔ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں، فوراً ہی بھول جاتے ہیں۔ کبھی تو اللہ نے ہمیں نجات دی، ہماری دعاؤں کے عوض ہم نے دعائیں کی اللہ سے، اس نے ہمیں نجات دی، لیکن اب پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِیَکْفُرُوا بِمَا آتَینَاہُم، تاکہ وہ ناشکری کریں اس پر جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ وَلِيَکْفُرُوا بِمَا آتَینَاہُم وَلِیَتَمَتَّعُوا، تو چاہے وہ اس کا شکر ادا کریں، جو ناشکری کریں اس کی جو ہم نے اسے دیا، یا اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ فَسَوْفَ یعلمون، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا سب کچھ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَامًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا۔ جب حرم آباد نہیں ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، تو وہاں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، رہزن جو تھے وہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، تجارتی قافلوں کا ان کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ سے قافلہ آ رہا ہے، تو وہ ان کا مال لوٹ لیتے تھے۔ خوف و ہراس تھا، کوئی تجارت نہیں ہو رہی تھی خوف کی وجہ سے، تو اللہ نے ان کو امن دیا، خوف سے نجات دی، اور حرم کی وجہ سے اب لوگوں میں جرات نہیں تھی کہ وہاں کوئی کسی کے قافلے کو بری نظر سے دیکھتا بھی، لوٹنا تو دور کی بات، بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا حرم کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا۔ پہلے تو قافلے لوٹ جاتے تھے اس کے ارد گرد۔ بالباطل یؤمنون، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ وہ اب نعمت اللہ
یکفرون اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ آیت 67 اور 68 میں کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو ہم مار دیے جائیں گے، سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہماری تجارت بند ہو جائے گی۔ اس پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حرم کو تمہارے بتوں سے کس بات نے پورا من بنایا؟ کس بت نے پورا من بنایا؟ تمہارے کس بت نے حرم کو پورا من بنایا؟ اس کو ہم نے پورا من بنایا، تمہارے بتوں نے تو نہیں پورا من بنایا۔ تم خود دیکھ رہے ہو کہ سارے حرم میں سخت بد امنی تھی اور حرم میں تم پورا من رہتے ہو، اب تم حرم میں پورا من رہتے ہو، اور اسی حرم کی وجہ سے سارا عرب یا پوری دنیا تمہارا احترام کرتی ہے۔ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنا رسول بھیجا تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ جو دین کو جھٹلا دے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اور تم باز نہ آئے تو عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ من اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بالحق لما جاءه الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا، یا کون ہوگا جو جھٹلائے گا حق کو؟ جو حق کو جھٹلائے گا تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جب کہ حق اس کے پاس آ گیا، تو جب آ گیا حق تو اس وقت اسے حق کی پیروی کرنی چاہیے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ والذین جاہدوا، اور جن لوگوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لَنَہْدِیَنَّهُمْ، تو ہم ضرور دکھائیں گے ان کو سبولنا، اپنے راستے۔ ظاہر ہے جس نے جہاد کیا اللہ اس کو اپنا سیدھا راستہ دکھائے گا نا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیشہ اللہ نیک کام کرنے والوں کو فتح یاب کرتا ہے۔ آیت 69 میں جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، یعنی دین اسلام کی راہ میں پیش آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور دین کو قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی ہر وقت مدد کی جائے گی اللہ کی طرف سے، اور اپنے راستے پر اللہ انہیں چلنے کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جتنا خلوص ہوگا، خیر کی طلب اور نیک نیتی ہوگی، اتنی ہی اللہ کی مدد، توفیق اور ہدایت حاصل ہوگی۔ اللہ ہر وقت نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم نے سورہ العنکبوت مکمل کر لی ماشاءاللہ۔ کل ہم سورہ الروم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔